تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ، لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟ کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑہ گنا زیادہ۔ تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے۔ اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے۔ یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ، تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ، اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا، جس سے پتہ چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں، اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں، جس سے پتا چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب یا جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ وہ کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے، بریانی کھلا دے گا۔ بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا، پتا چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہیں۔ اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے، جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتا چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا۔ تو انسانوں کے غصے ہیں، تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے۔ یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ یہ تھی اس لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے، تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا۔ فتکفرون، تم جب انکار کرتے تھے تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے، وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا، اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی، یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے۔ پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی، ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی، دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، مان لیا کہ حساب و کتاب ہے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی۔ تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے بھائی۔ اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے، اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے ضروری نہیں ہے، جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو، آرڈر دیا لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے، ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے۔ ترغیب دے دی، فرض نہیں کیا۔ فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر اوپر سے، جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ ترغیب دے دی کہ کرو، اچھی بات ہے۔ بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں، وہ آرڈر دیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے، فرض ہے۔ داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے، یہ آپشنل نہیں۔ غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا، دین غامدی صاحب سے نہیں لو، علماء سے لو۔ بخاری مسلم کی واضح حدیثیں، اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، ہمت کر کے رکھ لو داڑھی۔ نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے۔ یا قوم استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے، میری قوم اللہ سے توبہ کرو، اکڑ تھوڑی جاؤ، ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار۔ ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فوش فلموں کی عادت ہے، اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں چھوٹ رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا، تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ انلزمکموھا وانتم لھا کارہون، جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر کوئی گالی نکل رہی منہ سے کیا کریں؟ تو کم بخت کر لینا توبہ۔ ابے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا، اللہ کہہ رہے ہیں 101ویں دفعہ توبہ کر، آئندہ نہیں کروں گا، عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر، میں 101ویں دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا۔ پھر بچنے کی کوئی لڑتا رہے یار، ساری زندگی شیطان سے پڑا ہے تیرا، کلابازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے، کبھی شیطان تجھے پھٹا رہے۔ جس دن تو نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ کہے گا پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا، صحیح ہے نا۔ جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا، لڑتا رہے گا اللہ سے۔ اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیاں مانگتا رہے گا، تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں۔ جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، میں چھوڑو یار، اب تو بس چھوڑو، پھر جاؤ جہنم میں، اللہ کہے جاؤ۔ اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت کرو، پھر چھوڑو۔ بدنظری ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر ہو گئی پھر توبہ کرو، پریشان ہو کے توبہ کرو، کسی بھی طرح سے کرو بھائی، چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ کوشش جس دن چھوڑ دی نا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے، ہم کہیں نہیں میں نہیں، میں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے، یہ خالی نہیں رہے گی۔ جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ نلکے لگاتی ہے تو پانی کے لیے، لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں،
تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائی تھی؟ گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ چھوڑو، پانی نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں. بنائی ہے اللہ کو پتا تھا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے. اسی طرح اللہ نے جنت بنائی ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے، 2-4 آدمی نہیں جائیں گے. 2-4 اسکالر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے، ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہے باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی، جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. اگر یہ سارے گمراہ ہوتے، یہ سارے علماء صلحاء حنفی مالکی شافعی 99% تو یہی ہیں، حنفی مالکی شافعی حنبلی، باقی 1% ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر وہ ٹھیک ہیں، یہ سارے غلط ہیں، تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی؟ 4-6 آدمی جائیں گے میرا خیال ہے. تو اس لیے یہ ٹائمنگ کا پتہ نہیں چل رہا مجھے یار. تو نماز تو اچھا 9 بجے ہے، میں سمجھ رہا ہوں، شکر ہے. تو بس ختم کر رہا ہوں میں. تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا، کدھر نکل گیا میرے بھائی. اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے، وہ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے ڈھیل مایوسی ہوتے ہیں، فیئوس قنوط، مایوس ہو جاتے ہیں. تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ بھیک. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا، ان سے تعلق ختم نہیں کرنا، اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جانا ہے. صبر کرنا ہے، اس پہ بوکھلانا نہیں ہے بھائی. جو مقدر میں تھا ہو گیا. اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لیے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ میاں ساری چیزیں ہماری سیٹ کر کے چلائے. یا تو ہم سارے بالکل چھٹ چل رہے ہوتے ہیں نا، ایک کام تو ہم کرتے نہیں اللہ کے کہنے پہ. پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکایت، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو بھائی تم کون سا ٹھیک چل رہے ہو؟ تو پریشانی میں صبر کرنا ہے، خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو نیک لوگ ہیں، دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اب وہ ہیں کون لوگ؟ یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی؟ یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں. اب آگے بھی چلنا ہے نا، اسی آیت پہ تو نہیں، ہم نے امام مہدی کا انتظار کرنا ہے. آگے بھی چلیں گے ہم تو انشاءاللہ اگلے ہفتے. پھر میں اس آیت کا اگلا حصہ بیان. یہ اصل میں ہے اتنا اہم حصہ نا کہ اگر پوری زندگی بھی اسی آیت کو بتاتے بتاتے گزر جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری برائیوں اور فسادات کی جڑ ہی یہ چیز ہے کہ خوشی میں اترانا اور غموں میں بے صبرا. یہ سارے جڑ ہی یہی ہے. اگر برداشت ہوگی نا تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے، اور جب جاتے ہیں تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کھویا مسافر خانہ ہے یار. ٹرین میں جا رہے ہو، کبھی جگہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کبھی بس میں جگہ مل جاتی ہے کبھی جگہ نہیں ملتی. سفر ہے، مسافر خانہ ہے، کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو راضی کرنا ہے. تو جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی آخرت میں، وہ اصل ہے. اور جہنم کی صورت میں ناکامی ہوگی، وہ ناکامی کیا ہے؟ اصل ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اسی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق